کرتے ہیں آج کا لیسن۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ علم ایسے ہی آتا ہے کہ ہر کسی سے سیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، کامل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ چلے جی شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 94 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ وَلَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو اور پریشان نہ سمجھو، اور تم مجھے ایسا نہ سمجھو کہ میں سٹھایا ہوا ہوں۔ تو در حقیقت ایسا ہوا کہ یہ قمیص لے کر جب قافلہ مصر سے چلا، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک دل میں ان کے اندر ایک تجسس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا کہ طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا تھا کہ ان کو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ باپ کی محبت وہاں تک پہنچی اور وہ پہچان لیا انہوں نے، حالانکہ اتنے سال گزر گئے، لیکن چونکہ وہ بھی پیغمبر تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو اس قمیص میں سے آنے لگی۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے، پیغمبر ہمیشہ سے ہی بے خبر رہتا ہے، چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنویں میں ہی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ وہ اپنے ہی شہر کی کنویں میں تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام وہ اس چیز کی خبر نہ تھی، وہ اس چیز سے غافل تھے، ان بے خبر تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتا ہے تو پھر اتنے دور سے شہر سے بھی ان کو اپنے بیٹے کی خوشبو آ گئی۔ یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نبیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ، ان کی زندگی میں ایسا معاملہ تھا، تو پھر ان کے فوت ہونے کے بعد ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ نبی کسی غیب کا علم رکھتے ہیں یا پھر وہ ہماری کوئی بات سنتے ہیں؟ تو غیب کا علم رکھنا صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم جانتا ہے، اور ہم میں سے کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ کوئی بھی غیب کا علم جان سکے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تک ہماری فریاد پہنچا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری فریاد کو سنتا ہے۔ بہت اہم سی بات کا جواب یہاں پر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ ہم سب کے گمان کو درست کر دیا گیا ہے کہ پیغمبر کو بھی اس کا علم نہ تھا، جبکہ وہ انہی کے شہر میں موجود تھے اور ان کے بیٹے ایک کنویں میں موجود تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے، بے خبر تھے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا۔ اور جب اتنے دور سے ان کو خوشبو وہاں سے آنا شروع ہو گئی کہ میرا بیٹا ہے، تو کیا ہوا؟ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے کہ واللہ، اللہ کی قسم، کہ آپ اسی پرانے ہی خیال میں، گمان میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ اسی ہی گمان میں بہکے ہوئے ہیں۔ یعنی ضلال سے مراد ان کی محبت میں اتنے زیادہ وہ محبت میں تھے، یہاں پر جو ضلال گمراہی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ محبت میں اتنے دیوانے ہو چکے ہیں کہ آپ کو ہر چیز میں اپنے بیٹے کی ہی خوشبوئیں اور اپنا بیٹا ہی دکھائی دیتا ہے، اور آپ کا بیٹا آپ سے جدا۔ دوسرا بھی کیا ہو گیا کہ آپ کو اب ہر چیز میں ابھی بھی یوسف ہی نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہی حکم بتایا گیا ہے کہ اور یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی محبت تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اس لفظ زلال کا استعمال کر کے۔ اور بیٹے ان کے کہنے لگے کہ ابھی تک آپ اسی پرانی غلطی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں ہی گرفتار ہیں، اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یوسف کی محبت آپ کے دل سے کم کیوں نہ ہوئی؟ ہم تو یعنی انہیں تو لگتا تھا کہ ہم یوسف کو اپنے سے دور کر دیں گے تو باپ کی محبت ہم سمیٹ لیں گے، لیکن بیٹوں کو ابھی بھی یہی تھا، اتنے سال گزر گئے اس کے باوجود بھی باپ کے دل سے وہ محبت ختم نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا أَن جَاءَ، جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں، ان کی روشنی واپس آ گئی۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا۔ وجہی، جب ان کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، تو انہوں نے کیا کہا؟
انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب ان کی آئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو، کیونکہ میرے پاس ایک ذریعہ علم وحی ہے جو تم میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو حالات سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ قالو، اب ان کے بیٹوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اب ان کو زیادہ شرمندگی ہوئی کہ ہم تو اتنے پاک باز اور اتنے اچھے بنے جا رہے تھے، ہمارے والد کو تو ہماری غلطی کا کوتاہی کا انتظار معلوم تھا، اس کے باوجود بھی ہمارے باپ نے ہم پر ملامت نہ کی، ہمیں ہر وقت ڈانٹتے ڈپٹتے نہ رہے، ہمیں ہر وقت ہماری تذلیل نہیں کرتے رہے۔ ہمارے والدین کے لیے بھی، ہم والدین کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اتنی بڑی غلطی ان کے بیٹوں نے کر دی کہ اپنے ہی بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کیا، اور ہم اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بار بار ملامت کرتے ہیں، انکلوڈنگ می۔ اگر میں بھی یہی سمجھوں تو ہم سب والدین نے یہ اپنی عادت بنا لی ہے کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ملامت کرتے ہیں۔ پیغمبر کا سوچئے کہ اتنی بڑی غلطی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اولاد کے منہ پر اپنے اولاد کے لیے کوئی شکوے کا لفظ نہیں لائے۔ تو یہ ہم سب ماؤں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے سوائے اپنے رب سے رجوع کرنے کے کچھ نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سنا بھی۔ ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا نا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے اپنے غم کو بیان کرتا ہوں، میں تمہیں ملامت نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا، اب ان کے بیٹوں کو مزید شرمندگی ہوئی کہ ہمارے والد کو معلوم تھا، اس کے باوجود انہوں نے یہ بات ہم پر عیاں نہ ہونے دی اور ہمیں ملامت نہ کیا بار بار۔ انہوں نے اب کہا اے والد صاحب، ہمارے لیے رب سے معافی مانگیے، اب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں معافی مل جائے گی، حالانکہ وہ پیغمبر کی اولاد تھے۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یا ابانا استغفر لنا، اے اللہ، اے ہمارے والد، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، ہمارے رب سے کہ ہمارا رب ہمیں ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پہ بھی کتنی بڑی بات بیان کی گئی کہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں پر والدین، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر آگے بات ہوئی، ابویہ، اپنے والدین یعنی کہ دونوں کو بٹھایا، یعنی کہ ماں اور باپ اس وقت دونوں زندہ تھے۔ بات کی جا رہی ہے والد کی، یعنی والد کی دعا کتنی امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اب ماں سے نہیں کہا گیا کہ ماں آپ ہمارے لیے دعا کریں، کہ ماؤں کی دعا جو ہے وہ ماں کی دعا جلدی قبول ہوگی، یا ماں جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا ایک رتبہ رکھا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے کا جنت ہے، تو والد کی دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے۔ اس چیز کا اندازہ ہمیں اس آیت سے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی ماں سے نہیں کہا، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اور یہ باپ اور بیٹے کا درمیان میں ڈائریکٹ ان کی بات ہو رہی ہے، بیچ میں ماں نہیں ہے کہ ماں کے ذریعے سے یہ بات پہنچ رہی ہے۔ تو ہمیں یہ جو بیچ میں کمیونیکیشن گیپ ہمارے مردوں نے اپنی اولاد کے ساتھ بنایا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے سے دور رکھیں، تو ہماری ایک رسپیکٹ قائم رہے گی، ہمارا ایک روب اور دبدبہ قائم رہے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں سے سوچ لیجئے کہ ان کے دل میں اپنے والد کے لیے ایک روب اور دبدبہ اور ان کی عزت اور احترام موجود تھا۔ ہمیں اپنے مردوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے بیٹوں کی پرورش کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بیٹوں کے درمیان میں اتنا کمیونیکیشن گیپ نہ لائیں کہ وہ اپنے باپ سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے گھبرائیں۔ اب یہاں پر ماں بیچ میں کہیں پر بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ باپ سے بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، اللہ تعالیٰ سے ہماری مغفرت کے لیے دعا کیجئے، بے شک ہم بڑے خطاکار ہیں، ہم نے بڑی غلطیاں کی۔ یہ انہوں نے ایکسپٹ کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا اتنی سال گزر جانے کے باوجود ہمارے والد نے ہمارے ساتھ کوئی ایسا لمحہ ہمارے ساتھ نہیں گزارا، ہمیں ملامت ایسے نہیں کیا کہ جس کا خوف انہیں ہوتا۔ انہوں نے فوراً اپنی خطا کو ایکسپٹ کر لیا، اور وہ شرمندہ بھی ہوئے۔ ہم اسی لیے ایکسپٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں ڈر اور خوف بٹھا رکھا ہے، محبت نہیں بٹھائی۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا، قال سوف استغفر لکم، استغفر لکم، استغفر لکم ربی،
جواب والد نے کتنی شفقت سے دیا، اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود ایک لفظ نہیں بولا، ملامت نہیں کی، کہا کیا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ ہم اپنے آپ کے لیے موٹیویشنل سپیکرز ان لوگوں کو بناتے ہیں جو انگریزی کتابیں پڑھ کر ہمیں سکھاتے ہیں، انگریزوں کی باتوں پر، انگریزوں کی ان کے تھیسس پر، ان کی ریسرچ پر مبنی ہمیں چیزیں سکھاتے ہیں۔ ہم اپنے لیے موٹیویشن اپنے انبیاء کو نہیں بناتے، ان کی زندگیوں کو نہیں بناتے، ہم وہاں سے اپنی موٹیویشن نہیں حاصل کرتے۔ ہمیں ضرورت ہے موٹیویشن حاصل کرنے کی اپنے نبیوں سے، ان کی اولاد سے، انہوں نے کیسے کیسے صبر کیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہی رب ہے جو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آگے بات کیا ہوئی، فلما دخلوا علی یوسف ابا الیہ ابویہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے شہر میں جب یہ لوگ داخل ہوئے، جب یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو، ابویہ اپنے ماں باپ دونوں کو اپنے پاس جگہ دی، انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو منظور ہے کہ آپ سب امن اور امان کے ساتھ مصر میں آئیں۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور پھر کیا ہوا، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا، اونچا کر کے انہیں بٹھایا، اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جی، پھر کیا ہوا کہ جب وہ داخل ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو، اپنے والدین کو اونچا بٹھایا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سوتیلی ماں اور سگی خالہ تھیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی حقیقی ماں بنیامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئی تھیں، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی وفات کے بعد ان کی ہمشیرہ سے نکاح کر لیا تھا۔ یہی خالہ اب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر گئی تھیں، لیکن امام ابن جریر طبری نے اس کے برعکس یہ کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت نہیں ہوئی تھی اور وہی حقیقی والدہ ان کے ساتھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو ابھی بات ہوئی ہے سجدہ کرنے کی، تو بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ادب اور تعظیم کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، لیکن وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ زمین پر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئی، یعنی یہ سجدہ ہی کے معنی میں ہے، تاہم یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے۔ وہ سجدہ تعظیمی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، جو تعظیمی سجدہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ سجدہ جائز تھا۔ اسلام میں شرک کی وجہ سے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا ہے، اور اب سجدہ تعظیمی بھی کسی بھی انسان کے لیے ہرگز 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 جائز نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ جا کے مزارات پر تعظیم کے طور پر سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ تعظیمی بھی ہرگز 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 جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات ہم سب کو سمجھ آ جاتی ہے، ہم سب کو سمجھ آ جاتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ کو بیان کر دیا ہے قرآن پاک میں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ تب کیا، اس کے بعد کیا ارشاد ہوا، تو انہوں نے کہا وقالا، جب وہ سارے سجدے میں گر گئے، وقالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی، اے میرے والد، ھذا تأویل رؤیایا، یہ تعویل ہے میرے اس خواب کی، من قبل، جو میں نے قبل دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے آج اس کو سچ کر دکھایا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، صحرا میں وہ لوگ رہتے تھے، وہاں سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، ہمارے درمیان میں اس نے ایک پھوٹ ڈال دی تھی، یعنی وہ پھوٹ کیا تھی، ایک جیلسی اور حسد تھا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی صبر دیکھیے،
انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا. انہوں نے کہا کہ آج میرے رب نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ شیطان نے ہمارے درمیان میں ہمارے دلوں میں پھوٹ ڈال دی تھی، لیکن فساد ڈال دیا تھا ہمارے درمیان میں، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں، اور میرے رب نے اس کو آج دور کر دیا. سبحان اللہ. یہ محبت ہے واپس اپنے بھائیوں سے جڑنے کے لیے. حالانکہ سگے بھائی بھی نہیں تھے، سوتیلے بھائی ہونے کے باوجود ان کی محبت دیکھیے. ہم سگے بہن بھائی بھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کیونکہ ہم اگنور کرنا نہیں جانتے، ہم باتوں کو بھولنا نہیں جانتے. لیکن اگر کوئی اگنور کر دے تو وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہے ہی بے وقوف، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے. لیکن جو صبر کر جاتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ یوسف کی سلطنت جیسی پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں بھی نوازتا ہے. تو عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کے دلوں کو بھی وہی صبر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا. اب حضرت کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، یعنی کہ ملک مصر عطا فرمایا، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر بھی سکھائی، اور تو نے مجھے علمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر بھی سکھائی ہے. اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو نہیں آج دنیا اور آخرت میں میرا ولی، تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے. تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوکاروں لوگوں میں ملا مجھے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور تو مجھے نیکوکاروں لوگوں کے ساتھ ملا. نبی اپنے لیے یہ دعا اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. دیکھیے اتنی اہم بات ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ نبیوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ سے دعا کی ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ ملانا. حالانکہ وہ نبی ہیں، ان کے دلوں میں اگر ہم سے زیادہ آس ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا ہی کرے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا. یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، وہ گمان کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے کہ میں اپنے ایک نبی کی اولاد ہوں، میں بھی نبی ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کہنے کی. یہاں پہ اگر ایک بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے پیچھے گدی پہ بہت سارے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم جیسے بہت سارے لوگ پھر ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ ہماری مدد کرے گا، شفاعت کروائے گا، یہ ہمیں معاف کروائے گا. اور پھر ہم انہیں کے لیے پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کی ہم سبیلے دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کی ہم نیاز دے رہے ہیں، لیکن جا کے چڑھاتے بھی انہی کے خاص دنوں میں ہیں اور جا کے چڑھاتے بھی انہی کے آستانوں پر ہیں. تو سوچ لیجئے یہ سب کے سب ہمارے وہ عمل ہیں جو ہمارے نبی کی محبت سے، ہمارے رب کی محبت سے دور لے کر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں یہ انہوں نے استقامت کی بھی دعا کی کہ اللہ تو مجھے ہمیشہ استقامت بھی عطا فرمانا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے. یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جبکہ انہیں کنویں میں پھینک آئے، یا مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، یعنی ان کو یہ کہہ کر کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ ان کی قمیص ہے جو خون میں لطپت ہے، ان کے ساتھ فریب کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس چیز کا علم نہ تھا. اب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پر موجود نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو بھی یہ وحی کر کے ان کو بتایا کہ آپ ان لوگوں کے درمیان میں موجود نہ تھے کہ جب ان کو کنویں میں پھینکا گیا اور یہ سارا جو معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ غیب کی خبریں نہ تھیں، بلکہ ہم وحی کر کے آپ کو ان ساری چالوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ
حرصت بمؤمنین، گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے. یعنی آپ جتنی بھی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلے واقعات سے آگاہ اس لیے فرما رہا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے پیغمبروں کا راستہ اختیار کر کے نجات حاصل کریں. لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ اس کے باوجود لوگوں کو اکثریت ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ گزشتہ قوموں کے واقعات تو سنتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے. سنتے صرف اس لیے ہیں تاکہ ان کو دلچسپی ہو اور ان کا وقت پاس ہو جائے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، کہ وہ واقعات سن لیے لیکن اس پر عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے الفاظ میں فرما دیا وما اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو آپ حریص نہیں پائیں گے ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے والے. وَلَوْ حَرَصْتَ، آپ ان کو حریص نہیں پائیں گے بِمُؤْمِنِينَ کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں. کن باتوں پر ایمان لے آئیں؟ کہ نبیوں کی سنت پر ایمان لے آئیں. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں. اے نبی آپ ان سے کوئی سوال نہیں کر رہے کہ آپ ان کو یہ ساری باتیں سکھانے کے لیے کوئی اجرت لیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو تمام دنیا کے لیے صرف اور صرف نصیحت ہی نصیحت ہے، تمام عالم کے لیے نصیحت ہے جو میں نے قرآن کے الفاظ کو نصیحت کر کے بیان کر دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات سے دعا ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے سینوں میں محفوظ کر دے، اور رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال کو ان لوگوں جیسا بنا دے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین لوگ ہیں، اور ہمارے لیے عمل کرنا بہت بہت آسان کر دیں. رب کائنات ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. رب کائنات ہمارے اعمال میں، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اولین وقت اوقات میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والوں میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز قیامت ان لوگوں میں شامل کرے جن کے چہرے روز قیامت چمک رہے ہوں گے اور خوشی سے محظوظ ہوں گے. وہ رب کائنات ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور اپنی دنیا کی زندگی کو حسرت بنا کر نہ دیکھیں گے بلکہ اپنی دنیا کی زندگی سے راضی ہوں گے. وہ اپنے رب سے راضی ہوں گے اور رب ان کا ان سے راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہدایت سلیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے گھروں میں جتنے بھی مرد ہیں، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی، ہمارے والد، اللہ تعالیٰ سب کو اور اللہ تعالیٰ ہم سمیت سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہماری آنے والی نسلوں پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو دین سے جوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کی برکتیں ہماری نسلوں تک قائم رکھے تاکہ وہ بھی قرآن سے ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں مزید گناہوں میں نہ لپٹنے دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.